بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سلمان فارسی کا ہی یہ واقعہ چل رہا ہے اور ہم یہاں تک پڑھ چکے تھے۔ اب اس کے آگے شروع کرتے ہیں۔ ثم جاءوا برجل آخر، پھر وہ ایک دوسرے آدمی کے پاس آئے۔ فجعلوه مکانہ، تو اس شخص کو اس کی جگہ پر مقرر کر دیا، یعنی جو مرا تھا اس کی جگہ پر مقرر کر دیا۔ فما رأيت رجلا يصلي الخمس أرى أنه أفضل منه أزهد في الدنيا ولا أرغب في الآخرة ولا أدأب ليلا ونهارا منه۔ تو میں نے کسی بھی شخص کو نہیں دیکھا جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہو۔ تو یہاں پر اگر یہ ترجمہ کریں گے تو مفہوم غلط ہو جائے گا۔ تو یصلی الخمس کا مطلب ہے لا یصلی الخمسہ۔ میں نے کوئی بھی شخص نہیں دیکھا جو 5 وقت کی نماز نہ پڑھتا ہو، یعنی 5 وقت کی نماز نہ پڑھنے والا کوئی شخص میں نے نہیں دیکھا۔ ارا انہ افضل منہ، کہ مجھے لگے کہ یہ شخص یعنی جو 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا ہے کہ اس سے افضل ہے۔ فما رأیت رجلا یصلی الخمس ارا انہ افضل منہ ازہد فی الدنیا ولا ارغب فی الآخرۃ ولا ادأب لیلا ونہارا۔ تو میں نے کوئی بھی شخص نہیں دیکھا۔ یصلی اصل میں لا یصلی الخمس ہے، ایسا انسان جو 5 وقت کی نماز نہ پڑھتا ہو۔ تو 5 وقت کی نماز نہ پڑھنے والا انسان میں نے نہیں دیکھا۔ ارا انہ افضل منہ، کہ مجھے لگے کہ یہ اس سے افضل ہے اور دنیا میں زیادہ زاہد ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز پڑھنے والوں کی تو بات الگ ہے، لیکن نماز نہ پڑھنے والوں میں کوئی بھی شخص میں نے ایسا نہیں دیکھا۔ نماز نہ پڑھنے والوں میں یہ نماز نہ پڑھنے والا شخص کوئی ایسا نہیں دیکھا جو مجھے اس سے زیادہ افضل لگے۔ نماز پڑھنے والے تو یعنی نمازی صحابہ یہ تو بہت افضل ہیں، عبادت کرتے ہیں، ریاضت کرتے ہیں، مجاہدے کرتے ہیں، لیکن نماز نہ پڑھنے والوں میں کوئی شخص میں نے ایسا نہیں دیکھا ارا انہ افضل منہ، کہ مجھے لگے کہ وہ اس سے افضل ہے یا اس سے زیادہ زاہد ہے۔ یعنی نماز نہ پڑھنے والوں میں تو وہی شخص سب سے زیادہ افضل تھا۔ ولا ارغبا، یعنی ما رأیت رجلا، میں نے کوئی بھی شخص ایسا نہیں دیکھا ارغب فی الآخرۃ، جو اس سے زیادہ آخرت میں رغبت رکھتا ہو۔ ولا ادأبا لیلا ونہارا منہ، اور رات و دن اس سے زیادہ عبادت کرتا ہو۔ فأحببتہ حبا لم احبہ من قبل، تو مجھے اس سے اتنی محبت ہو گئی کہ اس سے پہلے میں نے کسی سے اتنی محبت نہیں کی۔ فأقمت معہ زمانا، تو میں ایک زمانے تک اس کے پاس ٹھہرا رہا۔ ثم حضرتہ الوفات، پھر اس کی موت کا وقت قریب آیا۔ قلت لہ، تو میں نے اس سے کہا، یا فلاں انی کنت معک فاحببتک حبا لم احبہ من قبلک وقد حضرتک الوفات۔ اے فلاں، میں نے تجھ سے اتنی محبت کی تھی کہ اس سے پہلے میں نے کبھی کسی سے اتنی محبت نہیں کی، اب تمہاری موت کا وقت قریب آ گیا ہے۔ فإلی من توصی بی، تو تم مجھے کس کی طرف وصیت کرتے ہو، یعنی میرے لیے کیا وصیت کرتے ہو کہ میں کس کی طرف جاؤں اور کس کے پاس رہوں۔ وما تأمرنی، اور مجھ کو کیا حکم دیتے ہو۔ قال، تو اس نے کہا، اے بنیا، اے بیٹا، واللہ ما اعلم احدا اليوم علی ما کنا علیہ، اللہ کی قسم میں آج کے دور میں کسی کو نہیں جانتا ہوں علی ما کنت علیہ، جو اس طریقے پر ہو جس طریقے پر میں تھا۔ لقد ہلک الناس، لوگ ہلاک ہو گئے ہیں، وبدلوا، اور انہوں نے بہت ساری تبدیلیاں کر دی ہیں، وترکوا اکثر ما كانوا علیہ الا رجلا بالموصل وهو فلاں، اور انہوں نے اس کے اکثر حصے کو چھوڑ دیا ہے کہ جس پر وہ عمل کرتے تھے۔ الا رجلا، مگر ایک آدمی ہے موصل کے اندر، وهو فلاں، اور وہ فلاں ہے۔ فهو علی ما کنت، تو وہ اسی پر ہے جس پر کہ میں تھا۔
فالحق بھی، تو اس سے جا کر کے مل، یعنی اس کی خدمت میں جا کر رہے۔ لحقہ یلحقو کے معنی آتے ہیں کسی چیز کو پا لینا، حاصل کر لینا، جسے بولتے ہیں لحقہ بالقطار، اس نے ٹرین پالی، یعنی وہ ٹرین تک پہنچ گیا۔ لحقہ الشرطی اللصہ، پولیس نے چور کو پکڑ لیا۔ قرآن شریف میں استعمال کیا گیا ہے لم یلحقوا بہم من خلفہم الا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ تو اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو پا لینا، کسی چیز کو حاصل کر لینا۔ تو اس نے کہا کہ یہ فعل امر ہے لحق یلحق سے، فالحق بھی، تو اس سے جا کر کے مل، یعنی اس کے پاس چلا جا۔ قالا تو یہ بیان کرتے ہیں فلما ماتا، تو جب وہ مر گیا، وغیبا اس کو دفنا دیا گیا، لحقت بصاحب الموصل، تو میں موصل والے انسان کے پاس چلا گیا۔ فقلت له، تو میں نے اس سے کہا یا فلاں، ان فلانا اوصانی عند موتہ ان الحق بک، کہ فلاں نے مجھ کو وصیت کی تھی اپنے مرتے وقت کہ میں آپ کے پاس آ جاؤں اور آپ کی صحبت میں رہوں۔ وَأَخْبَرَنِي، اور اس نے مجھ کو خبر دی تھی أَنَّكَ عَلَىٰ أَمْرِهِ، کہ آپ انہی کے طریقے پر ہیں۔ قال، تو اس نے کہا، یہ بیان کرتے ہیں، فقال علی، تو اس نے مجھ سے کہا، اقم عندی، تم میرے پاس ٹھہر جا۔ قال، بیان کرتے ہیں، فَأَقَمْتُ عِنْدَهُ، تو میں اس کے پاس ٹھہر گیا۔ فَوَجَدْتُهُ خَيْرَ رَجُلٍ عَلَىٰ أَمْرِ صَاحِبِهِ، تو میں نے اس کو سب سے بہتر انسان پایا اسی کے ساتھی کے طریقے پر۔ فلم یلبس ان مات، فلم یلبس لبس یلبس لبسن واللبسن، اس کے معنی آتے ہیں، کئی معنی آتے ہیں۔ لبس شخص بالمکان، فلاں شخص کسی مکان میں ٹھہر گیا۔ مکث فیہ کا مطلب ہوتا ہے کہیں پر قیام کرنا، جیسے کہ قرآن شریف میں استعمال ہوا ہے فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ، تو وہ جیل کے اندر کئی سالوں تک ٹھہرے رہے۔ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سنین، اور وہ اپنی غار کے اندر 300 سال ٹھہرے رہے۔ لیکن ایک جملہ استعمال ہوتا ہے ما لبث ان فعل کذا، ما لبث ان فعل کذا کا مطلب ہوتا ہے لم یتأخر عن فعلہ، اس نے اپنے کام کو کرنے میں تاخیر نہیں کی، یعنی فوراً ہی اس نے اپنا کام کر لیا۔ تو یہ معنی یہاں پر لگیں گے۔ فلم یلبس ان مات، تو وہ فوراً ہی انتقال کر گیا، یعنی جلدی ہی وہ انتقال کر گیا۔ فلما حضرت الوفات، تو جب موت کا وقت قریب ہوا، قلت له، تو میں نے اس سے کہا یا فلاں، اے فلاں، ان فلان اوصی بی الیک، کہ فلاں نے مجھے تیری طرف وصیت کی تھی، وامرنی باللحوق بک، اور تیرے ساتھ تیری صحبت میں رہنے کا حکم دیا تھا، وقد حضرک من امر اللہ ما تری، اور تیرے پاس بھی اللہ تعالیٰ کا معاملہ، اللہ تعالیٰ کا پیغام آ گیا ہے، ما تری، جیسے کہ تو دیکھ رہا ہے۔ فَإِلَىٰ مَنْ تُوصِي بِي، تو تم مجھ کو کس کی طرف وصیت کرتے ہو، وَمَا تَأْمُرُونِی، اور مجھ کو کیا حکم دیتے ہو۔ قال، تو بیان کرتے ہیں، قال، تو اس نے کہا، اے بنی، اے بیٹا، واللہ ما اعلم رجلا علی مثلی ما كنا علیہ، کہ میں کسی بھی شخص کو نہیں جانتا ہوں کہ جو اس طریقے پر ہو، ما كنا علیہ، جس پر کہ ہم تھے، الا رجلا بنسبین، مگر ایک شخص ہے نسبین کے اندر، وہ فلاں اور وہ فلاں ہے، فالحق بھی، تو اس کے پاس چلا جا۔ قال، تو یہ بیان کرتے ہیں، فلما ماتا، جب وہ مر گیا، وغیبا، اور اس کو دفنا دیا گیا، لحقت بصاحب نسیبین، تو میں نسیبین کے رہنے والے شخص کے پاس چلا گیا۔ فجئت، تو میں اس کے پاس آیا، فاخبرتہ، تو میں نے اس کو خبر دی، بما جرى، جو بھی واقع ہوا تھا، وما امرنی بہ صاحبی، اور اس چیز کی خبر دی جو کہ مجھے میرے معلم، میرے مرشد نے مجھ کو بتایا تھا۔ قال، تو یہ بیان کرتے ہیں، فاقم، قال، تو اس نے کہا، فاقم عندی،
تو میرے پاس ٹھہر جا۔ فاقمت عندہ، تو میں اس کے پاس ٹھہر گیا۔ فوجدتہ علی امر صاحبیہ، تو میں نے اس کو اس کے دونوں ساتھیوں کے طریقے پر ہی پایا۔ فاقمت مع خیر رجل، تو میں ایک بہترین انسان کے پاس ساتھ رہا۔ فواللہ ما لبث ان نزل به الموت، اللہ کی قسم اس کو بھی جلدی ہی موت کا پروانہ آ گیا، اس کے پاس جلدی ہی موت کا پروانہ آ گیا۔ فلما حضر، تو جب اس کی موت کا وقت قریب ہوا، قلت له، تو میں نے اس سے کہا یا فلاں ان فلانا کانا اوصا بی الی فلاں، کہ فلاں نے مجھ کو وصیت کی تھی فلاں کی طرف، ثم اوصا بی فلاں الیک، پھر فلاں نے مجھ کو وصیت کی تھی آپ کی طرف، فالی من توصی بی، تو تم مجھے کس کی طرف وصیت کرتے ہو، وما تأمرونی، و مجھ کو کیا حکم دیتے ہو۔ قال، تو اس نے کہا اے بنی واللہ ما اعلم احدا بقی علی امرنا آمرک ان تأتیہ الا رجلا بعموریہ، کہ بیٹا اللہ کی قسم میں کسی کو نہیں جانتا ہوں جو ہمارے طریقے پر باقی ہو، کہ پھر میں تجھے حکم دوں اس کے پاس آنے کا۔ یعنی کوئی شخص میں کسی کو نہیں جانتا ہوں جو ہمارے طریقے پر ہو، تو میں تجھے حکم بھی نہیں دے سکتا کسی کے پاس جانے کا۔ الا رجلا بعموریہ، مگر ایک شخص ہے عموریہ کے اندر رہتا ہے، فإنہ علی مثل ما نحن علیہ، تو وہ اسی طریقے پر ہے جس طریقے پر کہ ہم تھے۔ فإن احببت، اگر تو چاہے، فأتی، تو اس کے پاس چلا جا، اس کے پاس آ۔ فإنہ علی مثل امرنا، تو وہ ہمارے ہی طریقے پر ہے۔ قال، تو یہ بیان کرتے ہیں فلما مات، تو جب وہ مر گیا، وغیب، اور اس کو دفنا دیا گیا، لحقت بصاحبی عموریہ، تو میں عموریہ والے شخص کے پاس گیا، وأخبرتہ خبری، اور اس کو میں نے اپنی پوری خبر سنائی۔ فقال، تو اس نے کہا اقم عندی، میرے پاس ٹھہر جا۔ فاقمت عند رجل علی ہدی اصحابہ وامرہم، تو میں ٹھہرا ایسے انسان کے پاس جو کہ اپنے ساتھیوں کے طریقے پر تھا۔ ہدا یہدی، اہدی کا مطلب ہوتا ہے کسی کو ہدایت دینا۔ ہد الحائرہ، اس نے اس کو ہدایت دے دی۔ ہدا فلانن الطریقہ، فلاں، اس نے فلاں کو راستہ بتا دیا یا راستے کی ہدایت دے دی۔ وہدیناہم الی صراط مستقیم، اور ہم نے ان کو ہدایت دی سیدھے راستے کی۔ اسی طرح استعمال ہوتا ہے ہدا ہدی فلانن، ہدا ہدی فلانن، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سارا سیرہ، یعنی وہ اس کے طریقے پر چلا۔ تو ہدیون اس کے معنی طریقے کے بھی آتے ہیں، جیسے کہ حدیث پاک میں ہے وَہْدُوا بِہَدِيِ عمار، اور تم عمار کے طریقے پر چلو۔ تو یہ بیان کرتے ہیں فَأَقَمْتُ عِنْدَ رَجُلٍ، تو میں ایسے انسان کے پاس ٹھہرا، عَلَى هَدِي أَصْحَابِهِ، جو اپنے اصحاب کے طریقے پر تھا، وَأَمْرِهِمْ، اور انہی کے معاملے پر تھا، یعنی انہی کے راستے پر تھا۔ قال، تو یہ بیان کرتے ہیں وَكُنْتُ أَكْتَسِبُ، اور میں کچھ کمائی بھی کرتا تھا، حتیٰ كانت لي بقرات وغنیمۃ، حتیٰ کہ میری کئی بکریاں، حتیٰ کہ میرے پاس کئی گائیں تھیں، وغنیمۃ، ایک چھوٹی بکری تھی۔ غنم بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن غنیمت بھی استعمال کرتے ہیں۔ غنیمت جمع غنائم، بکری، اسی کی تصغیر ہے غنیمت، چھوٹی بکری۔ بیان کرتے ہیں ثم نزل به امر اللہ عز وجل، پھر اس کے پاس بھی اللہ تعالیٰ کا پیغام آ گیا، یعنی موت کا وقت قریب آ گیا۔ فلما حضرت، جب موت کا وقت قریب آیا، قلت له، تو میں نے اس سے کہا یا فلاں انی کنت مع فلاں، اے فلاں میں فلاں کے ساتھ تھا، فاوصى بی الی فلاں، تو اس نے مجھ کو فلاں کی طرف وصیت کی، ثم اوصى بی فلاں الی فلاں، پھر فلاں نے مجھ کو فلاں کی طرف وصیت کی، ثم اوصى بی فلاں الی فلاں، پھر فلاں نے مجھ کو فلاں کی طرف وصیت کی، ثم اوصى بی فلاں الیک، پھر فلاں نے مجھ کو تیری طرف وصیت کی۔ فإلی من توصی بی، تو تو مجھ کو کس کی طرف وصیت کرتے ہو، وما تأمرنی، و مجھ کو کیا حکم دیتے ہو۔ قال، تو اس نے کہا یا بنی واللہ ما اعلم اصبح علی ما کنا علیہ احد من الناس آمرک ان تأتیہ، اے بیٹا میں کسی کو نہیں جانتا ہوں، کہ اصبح احد من الناس، کے لوگوں میں کوئی ہو، علی ما کنا علیہ، اس طریقے پر
جس طریقے پر کہ ہم تھے۔ تو اصبح کا اسم احد من الناس اور اعلیٰ ما کنا علیہ اس کی خبر کہ میں کسی کو نہیں جانتا ہوں لوگوں میں سے جو کہ اس طریقے پر ہو جس طریقے پر ہم تھے۔ آمرو کا کہ پھر میں تجھ کو حکم دوں ان تاتیہ کہ تو اس کے پاس آئے۔ ولیکنہ قد اضل زمان نبی مبعوث بدین ابراہیم، لیکن ایک نبی کا زمانہ قریب ہو گیا ہے، مبعوث جو مبعوث ہوں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر، یخرج بارض العرب، عرب کی زمین میں نکلیں گے، مہاجرن ہجرت کرتے ہوئے، الی ارض بین حرتین، اس زمین کی طرف جو دو، الی ارض اس زمین کی طرف بین حرتین کہ جو دو پتھریلی زمینوں کے درمیان ہوگی۔ حرتن، تو حرتن کے معنی آتے ہیں ارض ذات حجارت سود کانہا احرقت، پتھریلی زمین، اور ایسی پتھریلی زمین جو کہ جس کے پتھر کالے ہوں اور دیکھنے میں ایسے لگتے ہوں گویا کہ وہاں آگ جلائی گئی ہے، یہ ان پتھروں کو جلایا گیا ہے، تو اس زمین کو کہتے ہیں الحرۃ۔ یخرج بارض العرب مہاجرن الی ارضی، ایسی زمین کی طرف بین حرتین کہ جو دو پتھریلی زمینوں کے درمیان ہوگی، بینہما، یہ حرتین جو یہ مدینہ کے پاس کی ایک جگہ ہے، بینہما نخل، اور ان دونوں پتھریلی زمینوں کے درمیان نخل درخت ہوں گے، بہی علامات، بہی یعنی یہ جو نبی آئیں گے ہجرت کر کے، علامات بہی علامات، ان پر بہت ساری علامتیں اور نشانیاں ہوں گی، لا تخفا، جو کہ پوشیدہ نہیں رہ سکتی، یأکل الہدیۃ، اب یہ علامتیں جو ہے بتا رہے ہیں، یأکل الہدیۃ، ہدیہ کھائیں گے، ولا یأکل الصدقۃ، صدقہ نہیں کھائیں گے، بین کتفیہ خاتم النبوۃ، اور ان کے دونوں کاندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی، فإن استطعت ان تلحق بتلک البلاد ففعل، تو اگر تو ان شہروں کی طرف، ملک کو، اس جگہ کی طرف جا سکے، ففعل، تو ایسا کر۔ قال، تو بیان کرتے ہیں، ثم مات، پھر وہ مر گیا، وقیبہ، اس کو دفنا دیا گیا، فمکثت بعموریہ ما شاء اللہ ان امکث، تو میں ٹھہرا رہا مقام عموریہ میں جتنا کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ میں ٹھہروں۔ ثم مر بی نفر من کلب تجارا، پھر میرے پاس سے بنی قبیلہ کلب کا ایک گروہ گزرا، تجارن، حال یہ تھا کہ وہ تاجر تھے، یعنی حال بنے گا یہ۔ فقلت لهم، تو میں نے ان سے کہا، تحملونی الی ارض العرب، تم مجھ کو لے چلو گے عرب کی زمین کی طرف، واعطیکم، میں تم کو دوں گا اپنی گائیں، اپنی یہ گائیں، وغنیمتی ہادہ، اور اپنی یہ بکری۔ قالوا، تو انہوں نے کہا، نعم، ہاں۔ فاعطیتہم ایہا، تو میں نے ان کو، فاعطیتہم ایہا، تو میں نے ان کو یہ بکری اور گائیں، یہ سب ان کو دے دی۔ وحملونی، تو انہوں نے مجھ کو اپنے ساتھ میں لے لیا، حتی قدموا بی وادی القریٰ، حتیٰ کہ وہ مجھ کو وادی القریٰ تک لے آئے۔ ظلمونی، تو یہاں پہنچنے کے بعد انہوں نے مجھ پر ظلم کیا، فباعونی، تو مجھ کو بیچ دیا، من رجل من یہود، یہود کے ایک آدمی کے ہاتھوں، فکنت عندہ، تو میں اس کے پاس تھا، ورأیت النخل، میں نے کھجور دیکھے، ورجوت، میں نے امید کی، ان یکون البلد الذی وصف لی صاحبی ولم یحق لی فی نفسی، تو مجھے امید تھی کہ یہ وہی شہر ہے کہ جو مجھ کو میرے معلم نے، میرے مرشد نے بیان کیا تھا، لیکن ولم یحق لی فی نفسی، ولم یحق لی فی نفسی، لیکن یہ بات میرے دل کے اندر ثابت نہیں ہوئی تھی، یعنی مجھے اس کا پورے طریقے سے یقین نہیں ہوا تھا۔ تو ایک لفظ تو ہوتا ہے، فعل ہوتا ہے حق یحق، حق یحق کا مطلب ہوتا ہے، حق یحق کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا ثابت ہونا یا صحیح ہونا۔ تو حق یحق و حقوق، اور حق حقا فہو حاق، حق الامر کا مطلب ہوگا تیقنہ، اس نے اس کا یقین کیا، یہ ہے
یقین کرنے کے معنی میں ہے حقا یحقو، حق الامرہ اس نے اس کا یقین کیا، اور تصدیق کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے حقہ، اس نے اس کی تصدیق کی۔ حق فلانن کا مطلب ہوتا ہے اس نے اس پر جھگڑے میں غلبہ پا لیا، تو یہ تو حق یحق تھا۔ لیکن ایک فعل ہے حق یحق، تو حق الامر، اگر حق یحق سے ہو، حق الامر ہو تو مطلب ہوگا اس نے معاملے کا یقین کیا، وہ متعدی ہے۔ حق الامرہ اس نے معاملے کا یا کسی بھی چیز کا یقین کیا، لیکن حق یحق لازم ہے، اس کا مطلب ہوگا حق الامر معاملہ ثابت ہو گیا۔ وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور حق علیہ الامر، حق علیہ الامر کا مطلب ہوگا وہ چیز اس پر واجب ہو گئی، وہ چیز اس پر واجب ہو گئی۔ یحق علی المظلوم ان یجاہد فی وجہ الظلم، مظلوم پر یہ لازم ہے، یحق علی المظلوم، مظلوم پر یہ لازم ہے ان یجاہد فی وجہ الظلم، کہ وہ ظلم کے راستے میں یا ظلم کے مقابلے میں جہاد کرے۔ تو ولم یحق لی فی نفسی، لیکن یہ چیز میرے دل میں پوری ثابت نہیں ہوئی تھی۔ فبینا انا عندہ، تو جس درمیان کہ میں اس کے پاس تھا، قدیم علیہ ابن عم لہ، اس کا چچیرا بھائی اس کے پاس آیا مدینہ سے، بنی قریظہ کا رہنے والا تھا، بنی قریظہ سے آیا۔ فابتعنی، تو اس نے مجھ کو اس کے ہاتھ بھیج دیا۔ فاحتملنی الی المدینہ، تو وہ مجھ کو لے گیا مدینہ کی طرف۔ فواللہ ما ہوا الا رأیتھا، تو اللہ کی قسم نہیں تھا مگر میں نے اس کو دیکھا۔ فعرفتھا، یعنی جیسے ہی میں نے اس کو دیکھا، فعرفتھا، تو میں نے پہچان لیا، بصفتی صاحبی، میرے معلم کے مجھ کو بتانے کی وجہ سے۔ فاقمت بہا، تو میں وہاں ٹھہرا۔ فبعث اللہ رسولہ، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو بھیج دیا۔ فاقام، تو وہ ٹھہرے مکہ میں، ما اقامہ، جتنا کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا۔ لا اسمع لہ بذکر، میں ان کا کوئی ذکر نہیں سن پاتا تھا۔ ما انا فیہ من شغل الرق، ساتھ ہی ساتھ میں مشغول تھا، میں اس میں مشغول تھا، من شغل الرق یعنی غلامی کے کاموں میں۔ ثم ہاجر الی المدینہ، پھر انہوں نے ہجرت کی مدینہ کی طرف۔ فواللہ انی لفی رأس عزق، تو اللہ کی قسم میں ایک کھجور کے درخت کی پھلچی پر تھا، لسیدی، جو میرے مالک کا تھا۔ اعمل فیہ، بعد العمل، میں اس میں کچھ کام کر رہا تھا۔ وہ سیدی جالسن، اور میرا مالک بیٹھا ہوا تھا۔ اذ اقبل ابن عم لہ، تو اچانک اس کا چچیرا بھائی آیا۔ اذ وقف علیہ فقال، جیسے ہی وہ اس کے پاس کھڑا ہوا تو اس نے کہا، یا فلاں، قاتل اللہ بنی قیلہ، اللہ تعالیٰ ہلاک کرے بنی قیلہ کو۔ اوس و خجرت یہاں پر مراد ہیں بنی قیلہ سے۔ واللہ، اللہ کی قسم، انہم الآن لمجتمعون بقبا، کہ وہ آج جمع ہو رہے ہیں مقام قبا میں، علی رجل، ایک ایسی شخص کے استقبال کے لیے، قدم علیہم، جو ان کے پاس آیا ہے، من مکہ تھا، مکہ سے، الیوم، آج، زعما، اور وہ گمان کرتا ہے، انہ نبی، کہ وہ نبی ہے۔ قال، تو یہ بیان کرتے ہیں، فلما سمعتھا، تو جیسے ہی میں نے اس کو سنا، اخذتنی العرواء، تو مجھ کو کپ کپی طاری ہو گئی۔ العروا کہتے ہیں سردی کی بخار، سردی سے جو بخار آتا ہے اور اس کی وجہ سے جو کپ کپی ہوتی ہے، اس کو العروا کہتے ہیں، عروا، عروا۔ حتی ظننت، حتیٰ کہ میں نے گمان کیا، انی ساقط علی سیدی، میں کہ گر جاؤں گا اپنے مالک پر۔ قال، تو یہ بیان کرتے ہیں، ونزلت علی العجلۃ، میں جلدی ہی اترا، فجعلت اقول لابن عمہ، تو میں اس کے چچیرے بھائی سے کہنے لگا، ماذا تقول، تم کیا کہہ رہے ہو؟ قال، تو یہ بیان کرتے ہیں، فغضب سیدی، میرا مالک بڑا ناراض ہوا۔ فلکمنی لکمۃ شدیدۃ، تو اس نے مجھ کو ایک زور سے تھپڑ مارا اور کہا، مالک ولہذا، تجھے اس سے کیا مطلب؟ اقبل علی عملک، اپنے کام پر توجہ دے۔ قال، یہ بیان کرتے ہیں، قلت، تو میں نے کہا، لا شیء، کچھ نہیں، انما اردت ان استثبتہ، میں تو بس اس کا ثبوت چاہ رہا تھا، اما قال، جو اس نے کہا، وقد کان شیء عندی قد جمعتہ، اور میرے پاس کچھ تھا جس کو میں نے جمع کیا تھا۔
فلما امسیت تو جب میں نے شام کی اخذتہ تو میں نے اس کو پکڑا، ثم ذهبت میں نے اس کو لیا، ثم ذهبت به پھر اس کو لے کر آیا الی رسول اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، وهو بقباء اور وہ مقام قبا میں تھے، فدخلت علیہ تو میں ان کے پاس داخل ہوا، فقلت له تو ان سے کہا انه قد بلغنی انک رجل صالح معک اصحاب لک غرباء ذو حاجت، کہ مجھے خبر پہنچی ہے کہ آپ نیک انسان ہیں اور آپ کے ساتھ میں آپ کے کچھ اصحاب ہیں غربا جو کہ مسکین ہیں اور حاجت مند ہیں، وہذا شیء یہ کچھ ہے، یہ کچھ چیز ہے، کان عندی جو میرے پاس تھی، للصدقۃ صدقے کے لیے، فرأیتکم احق بہ من غیرکم تو میں نے تم کو تمہارے علاوہ سے اس کا زیادہ حقدار سمجھا۔ قال تو بیان کرتے ہیں فقربتہ الیہ تو میں نے جب وہ ان کی طرف پیش کی، فقال رسول اللہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیہ صحابی نے صاحب سے کلو اس کو کھا لو، وامسکا یدہ اپنے ہاتھ کو روک لیا ہوا، وامسکا یدہ ہوا اور اپنے ہاتھ کو روک لیا، فلم یأکل تو انہوں نے نہیں کھایا۔ قال تو بیان کرتے ہیں فقلت فی نفسی تو میں نے اپنے دل میں کہا ہذہ واحدہ یہ ایک علامت ہوئی، ثم انصرفت عنہ پھر میں ان کی طرف سے آ گیا، فجمعت شیئا پھر میں نے کچھ جمع کیا، وتحول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی المدینہ اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آ گئے مدینہ کی طرف، ثم جئتہ پھر بھی پھر میں اس کو ان کے پاس لے کر آیا، فقلت تو میں نے کہا انی رأیتک لا تأکل الصدقۃ میں نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ صدقہ نہیں کھاتے ہیں، وہذہ ہدیۃ اکرمتک بہا تو یہ ہدیہ ہے اور میں آپ کے پاس بطور تعظیم لایا ہوں، بطور اکرام لایا ہوں۔ فاکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منہا تو حضور نے اس سے کھایا، وامر اصحابہ اور اپنے اصحاب کو حکم دیا، فاکلوا معہ تو انہوں نے بھی ان کے ساتھ کھایا۔ قال بیان کرتے ہیں فقلت فی نفسی تو میں نے اپنے دل میں کہا ہاتانی اثنتانی یہ دو علامتیں ہو گئیں۔ قال بیان کرتے ہیں ثم جئت رسول اللہ پھر میں حضور کے پاس آیا، وہو بی بقیع الغرقد اور وہ مقام غرقد میں تھے، یہ قبرستان کا نام ہے، قد تبعت جنازۃ من اصحابہ اپنے اصحاب میں کسی کے جنازے میں آئے تھے، علیہ شملتان تو ان پر ان کے چادر ڈلی ہوئی تھی، وہو جالس اور وہ بیٹھے ہوئے تھے، فی اصحابی اپنے اصحاب میں، فسلمت علیہ تو میں نے ان کو سلام کیا، ثم استدرت انظر الی ظہرہ پھر میں اپنی نظر گھما کے ان کی پیٹھ کی طرف دیکھنے لگا۔ استدار یستدیر کسی بھی چیز کو گھمانا، استدارہ بہ کا مطلب احاطہ کرنا اور استدارہ بالشیء کا مطلب ہے کسی چیز کا طواف کرنا یا اس کے ارد گرد دائرہ بنا لینا۔ تو بیان کرتے ہیں ثم استدرت انظر الی ظہرہ پھر میں اپنی نظر گھما کے ان کی پیٹھ کی طرف دیکھنے لگا، هل ارى الخاتم الذي وصف لي صاحبی کیا میں دیکھ پاؤں گا اس مہر کو جو کہ میرے معلم نے مجھ سے بیان کی تھی، فلما رآنی رسول اللہ جب رسول اللہ نے مجھ کو دیکھا، استدبرتہ کہ میں اپنی نظر گھما رہا ہوں، عرف تو سمجھ لیا انہوں نے سمجھ لیا، انی استثبت فی شیء وصف لی کہ میں کسی چیز کی دلیل تلاش کر رہا ہوں جو مجھ سے بیان کی گئی ہے۔ قال بیان کرتے ہیں فالقى رداءه عن ظہری تو انہوں نے اپنی چادر کو ہٹا دیا اپنی پیٹھ سے، فنظرت الی الخاتم تو میں نے مہر نبوت کی طرف دیکھا، فعرفتہ تو میں نے اس کو پہچان لیا، فانکببت علیہ تو میں ان کی طرف جھک گیا، اقبلہ اس کو بوسہ لے رہا تھا، وہ ابکی اور رو رہا تھا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحول اب تم چلے جاؤ، فتحولت تو میں آ گیا، فقصصت علیہ حدیثی کما حدثتک یا ابن عباس تو میں نے ان پر یعنی حضور پر اپنی یہ اس واقعے کو بیان کیا، کما حدثتک جیسے کہ میں نے آپ سے بیان کیا ہے اے ابن عباس۔